شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کی الیک آپ کی طرف کتاب بالحق سچائی کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے، من الکتاب سے کتاب، ومہیمناً اور نگہبان و محافظ، علیہ اس پر، فاحکم سو فیصلہ کریں، بینہم ان کے درمیان، بما اس سے جو انزلہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اور لا تتبع نہ پیروی کریں، اہواءہم ان کی خواہشات کی، اما اس سے جاءکا تمہارے پاس آ گیا، من الحق سے حق، لکل ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے مقرر کیا، منکم تم میں سے، شرعہ شریعت دستور، ومنہاجا اور راستہ، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا، لجعلکم تو تمہیں کر دیتا، امۃ واحدہ ایک امت، ولیکن اور لیکن، لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے، فیما میں جو آتاکم اس نے تمہیں دیا، فاستبقوا پس سبقت کرو، خیرات میں، نیکیوں میں، اللہ کی طرف، مرجعکم تمہیں لوٹنا ہے، جمیعا سب کو، فینبئکم وہ تمہیں بتلا دے گا، بما جو کنتم تم تھے، فیہ اس میں، تختلفون اختلاف کرتے۔ اور اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر بھی حق پر مشتمل کتاب نازل کی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی نگہبان ہے، لہٰذا ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور جو حق بات تمہارے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک الگ شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن الگ شریعتیں اس لیے دیں تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، لہٰذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں وہ باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہودی اور عیسائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے سے جو انکار کرتے تھے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اسلام میں عبادت کے طریقے اور بعض دوسرے احکام حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی شریعت سے مختلف تھے، اور ان لوگوں کو ان نئے احکام پر عمل کرنا بھاری معلوم ہوتا تھا۔ اس آیت نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت مختلف پیغمبروں کو الگ الگ شریعتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عبادت کا کوئی ایک طریقہ یا کوئی ایک قانون اپنی ذات میں کوئی تقدس نہیں رکھتا، اس میں جو کچھ تقدس پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے، لہٰذا جس زمانے میں اللہ جو حکم دیں وہی اس زمانے میں تقدس کا حامل ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ایک طریقے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ اسی کو ذاتی طور پر مقدس سمجھ بیٹھتے ہیں، اور جب کوئی نیا پیغمبر نئی شریعت لے کر آتا ہے تو ان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے پرانے طریقے کو ذاتی طور پر مقدس سمجھ کر نئے طریقے کا انکار کر بیٹھتے ہیں، یا اللہ کے حکم کو اصل تقدس کا حامل سمجھ کر نئے حکم کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ آگے جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لیکن تمہیں الگ الگ شریعتیں اس لیے دیں تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، اس کا یہی مطلب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآل محمد، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آمین یا رب العالمین۔